السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جان لو کہ جو کچھ بھی مال غنیمت تم حاصل کرو تو بے شک اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کیا، جس دن 2 جماعتیں مقابل ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جنگ بدر کے پس منظر میں آیات نازل ہوئی تھی یہ والی، اور جنگ بدر میں مسلمان کو مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پہ مسلمانوں میں کچھ کشمکش ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہیں آپس کے تعلقات ختم کرنے کے لیے کہا گیا کہ اپنی تربیت کرنے کے بعد یہاں پر جو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا۔ اور یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ اور اس کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ اس کے 5 حصے ہوں گے۔ 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف برکت کے لیے آیا ہے یہاں پہ، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس مال میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن 5واں حصہ خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، اور پھر باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے، جس میں سے پیادہ 1 حصہ لے گا اور جو گھوڑ سوار ہوگا اس کے 2 حصے، یعنی ایک اس کا حصہ، ایک گھوڑ سوار کے گھوڑے کا خرچہ۔ اور اسی طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دیا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے۔ مال غنیمت ایک امانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو اسے واپس کر دو، یعنی تقسیم سے پہلے کسی ایک کو ایک سوئی بھی اس میں سے لینے کی اجازت نہیں۔ اور مال غنیمت میں سے خیانت کرنے سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی۔ اور جب تم قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم وقت مقررہ میں آگے پیچھے ہو جاتے، اور لیکن تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جنگ بدر کی کچھ تصویر یہاں پیش کی جا رہی ہے کہ 2 فریقوں کو جنگ بدر میں لا کر ایک دوسرے سے بڑھا دیا گیا، یعنی ان کو بھڑکا دیا۔ یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ اس میں بڑے بڑے سرداران قریش مارے گئے تھے، اور یہ ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرنے کا بدلہ تھا اور عذاب تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی قوت کو توڑا جائے۔ کن کی قوت کو توڑنا تھا؟ کافروں کی قوت کو۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں آپ کے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر آپ کو وہ انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم ہمت ہار جاتے اور ضرور تمہیں اس معاملے میں آپس میں جھگڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافر کیوں تھوڑے دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو؟ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ مضبوط رہے۔ حالانکہ مسلمان تو آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اور پھر یہ کہ نبی کا خواب بھی سچا ہی ہوتا ہے، اور جب تم مقابل ہوئے وہ ان کو تمہاری آنکھوں میں کم دکھاتا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں بہت کم کرتا تھا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا۔ اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹائے جاتے ہیں، یعنی ساری قدرت اور طاقت اور ہر چیز کو کرنا تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل پیش وقت آئے تو پھر کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اس کی مدد حاصل کریں، اس کی طرف راغب ہوں، کیونکہ کرنا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ میرے کرنے سے یا کسی انسان کے کرنے سے ہی مسئلہ حل ہوگا،
کوشش اپنی جگہ میدان، یعنی مسلمان میدان جنگ میں تھے، انہوں نے میدان جنگ میں اپنا سب کچھ حاضر کر دیا اسلام کے لیے، لیکن بتانا یہاں یہ مقصود تھا کہ صرف تمہاری کوششوں سے کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ کس کی مدد سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی زندگی میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں انسان کوئی بھی کام جم کر کرتا ہے تو پھر اس کو کیا حاصل ہوتی ہے؟ کامیابی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کچھوے کی چال ہی کیوں نہ چل رہا ہو۔ بہت لوگ بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن زندگی میں ان کو کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے یا آدھی چھوڑ دی، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر اور کچھ شروع کر لیا، پھر وہاں دل نہ لگا تو کچھ اور شروع کر لیا۔ یونیورسٹی جاتے ہیں تو اپنی لائن تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ رکھ لیا، کبھی دوسرا رکھ لیا، یعنی اس طرح سے کیا ہوتا ہے، انسان پھر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انسان دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی چیز کو اختیار کرو تو شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے، اور جب عزم کر لو، پکا ارادہ کر لو یہ کرنا ہے تو پھر کر کے چھوڑیں۔ مشکلات سے گھبرا کر اس کام کو نہیں چھوڑنا۔ دوسرا کام، اللہ کو بکثرت یاد کرنا ہے، یعنی اپنی ہمت بھی لگاؤ، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو یہاں بھی دیکھا جائے گا کہ کامیابی کے دو نکات ہیں، کون کون سی؟ ایک ثابت قدمی اور دوسرا اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر کی کثرت، بہت زیادہ دعائیں، التجائیں اور فریادیں ہیں۔ پیچھے جیسے آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فریادیں کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا کے ساتھ فریاد کر رہے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ تو یہ اس میں اعظم ہے، یعنی تیری رحمت کی میں فریاد کرتا ہوں۔ اس کلمے کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے، یہ فریادی کلمات ہیں۔ تو جہاں کہیں کوئی مشکل آئے تو لوگوں کو بتانے، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، براہ راست اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کریں، کیونکہ ساری چیزوں کا مالک وہی ہے، کرنا اسی نے، کوشش کے ساتھ خوب کریں، دعائیں کریں۔ اور یہاں پہ بیٹھتے ہوئے بھی آپ یہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اوپر سے سن کے چلے جائیں اور گھر جا کے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، اس کا حاصل ہی کچھ نہ ہو۔ تو جو ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سن رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہمارے عملوں میں بھی لائے اور ہمارے دل پر وہ اثر کرے وہ بات۔ یہ نہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ یہاں پہ بیٹھ جائیں، بس یہ نہیں ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت کو مزید کامیابی کے لیے ہدایت آئی ہے، جن میں پہلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، دوسری آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ تو پھر آپس میں اس چیز سے سختی کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے، جو ٹیم کوئی کام کرنے کے لیے نکلے ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ ہو، ایک دوسرے کو کاٹنا نہ ہو، آپس کی لڑائیوں سے، خواہ وہ کسی گھر کے اندر ہو یا کسی جماعت کے اندر ہو، اس سے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب جاتا جائے گا، تمہاری عزت برباد ہو جائے گی۔ جمے رہیں، گھبراہٹیں، بے چینی، اضطراب سے پرہیز کریں، کیونکہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، اور جب باہم ایک دوسرے سے پر غصہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہوتا ہے تو فوج ہو، جماعت ہو یا کوئی گروہ ہو، اس کے بیچ میں رکھنے پڑ جاتے ہیں۔ پھر دل مقصد پر فوکس کرنے کی بجائے جھگڑے پر فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دشمن کے شر سے بچنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن پھر قابو پا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر خاص طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، انہیں سختیوں میں مبتلا نہ کرنا، انہیں خوش رکھنا، نفرت نہ دلانا، اور تم دونوں آپس میں اتفاق رکھنا، اختلاف پیدا نہ کرنا۔ اسی طرح اس وقت کے گورنر ان کو بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ لیڈر تھے، اور لیڈر کے اندر یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنی جماعت کو پیار و محبت کے ساتھ لے کر چلے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ اب آپ کو اتھارٹی مل گئی ہے اور آپ دوسروں پر حکم چلائیں، ان کی زندگی دوبر کر دیں اور ان پر سختیاں کریں، نہیں، ان کو خوش رکھیں، نفرت نہ دلائیں، اتفاق رکھیں، اختلاف نہ رکھیں، اور یہ کہ یہی کامیابی کی علامتیں ہیں۔ جس قوم کے اندر، جس گروہ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ترقی کی منزلیں طے کر لیتی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، یقیناً شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا کہ جزیرۃ العرب میں نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ ان میں لڑائی اور فساد کرا دے گا۔ دین سب کا ایک ہوگا، لیکن دل کیا ہو جائیں گے؟ جدا ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں جھگڑا پسندیدہ نہیں۔ جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے کیا وعدہ دیا گیا ہے؟ جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک شخص کے لیے جنت کی اطراء میں ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، یعنی حق اس کا ہے، اس کو چھوڑ دے اور صلح کر لے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ کر رہے تھے احاطہ کرنے والا تھا۔ یعنی اشارہ ہے کفار قریش کی طرف جو مقابلے کے لیے آ رہے تھے، تو بہت دھوم دھڑکے کے ساتھ وہ آ رہے تھے۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے، اور اپنے غلط کاموں پر بھی اترانے والے تھے، جبکہ اترانا اور فقط جتانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، فریب، فراڈ سب کے سامنے کر دے گا۔ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن دراصل اپنے آپ کو نمایاں وہ کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو، مخالف فوج کو دھوکے میں مبتلا کیا کہ تمہاری طاقت زیادہ، تمہاری شان و شوکت زیادہ، مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، لہٰذا تم ہی غالب آ جاؤ گے، میں تمہارا مددگار ہوں۔ کہتے ہیں شیطان بلو مطلج کے ایک شخص کی شکل میں، باقاعدہ اس کے لیڈر کی شکل میں آیا اور کہنے لگا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ عین مارکے میں دھوکہ دے گیا۔ یہی شیطان کا کام ہے، انسان کو اکساتا ہے، اور جب انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو ساتھ پھر وہ چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، یعنی وسوسے دوسرے فریق کے دل میں ڈالتا ہے، دیکھو فلاں تمہارے خلاف چڑھائی کر رہا ہے، حتیٰ کہ دنیا میں بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور مرواتا ہے۔ ایک اور بات جو یہاں شیطان نے کی وہ یہ کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، یعنی معلوم نہیں وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن اگر وہ سچا ہے تو ہمیں شرم کرنی چاہیے کہ اگر شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈر لگتا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ جھوٹے کی بات کا کیا اعتبار۔ تو عقاب ادھر عقوبت سے ہے، عقوبت وہ سزا ہوتی ہے جو کسی فرض کو چھوڑنے اور حرام کام کے ارتکاب پر ہوتی ہے، اور عقب ایڑی کو بھی کہتے ہیں جو پیچھے ہوتی ہے۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اطاعت کے بغیر اللہ کا خوف کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو وہ اپنے کہنے میں جھوٹا ہے۔ اور سچا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، پھر اللہ کی رضا کے کام بھی کرتا ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، اسے کہا، لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں، اور بلا شبہ میں تمہارا حمایتی ہوں۔ مگر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹا اور کہنے لگا، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں واقعی وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن لوگوں کے دلوں میں ایک بیماری تھی کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکہ دیا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔
اور کاش آپ دیکھیں جب فرشتے ان لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ان کے چہروں ان کی پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں جلنے کا عذاب چکھو۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے مجرموں کو کیا کریں گے؟ کوڑے ماریں گے ان کو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور یقین اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔ یقینا اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، بہت سخت عذاب والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو کبھی تبدیل کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ جو ان کے دلوں میں ہے وہ بدل دیں، اور یقین اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار ہو، شکر گزار رہتا ہے۔ اسی طرح برا حال بھی اچھے حال میں نہیں بدلتا جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ تو اگر آج آپ دیکھیے کہ جس طرح ریسورسز کو غلط طریقے سے استعمال کیے جا رہے ہیں، بعض ممالک میں پانی کی قلت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پانی کا کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ضیاع کرتے ہیں، لوگ پرہیز نہیں کرتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، لیکن جب کوئی اس کو غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مشقتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو انسان کو کیا چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، نعمت استعمال کر کے شکر گزار ہو، اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرتا رہے، دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ چوزے کی طرح ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو نے آخرت میں جو مجھے سزا دینی ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے، تم نے یہ دعا کیوں نہ کی؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سزا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ کیا مانگنا چاہیے؟ بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ بیماری ہو تو کیا مانگنا چاہیے؟ شفا مانگنی چاہیے، موت نہیں مانگنی چاہیے۔ جس طرح آل فرعون کی اور ان لوگوں کی حالت تھی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، چنانچہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا انہیں، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب لوگ ہی ظالم تھے۔ یعنی کفار قریش کو بتایا جا رہا ہے کہ آج تمہارے سامنے بھی وہی انجام نظر آ رہا ہے جو پچھلے انبیاء کی مخالفین کا انجام ہوا تھا۔ ان کے مخالفین کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جو ایمان لائے اس کو بچا لیا جائے گا۔ جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے کچھ جنگ بدر میں مارے گئے، کچھ کا ذکر آگے سورہ توبہ میں پتہ چلے گا کہ ان کو مہلت دینے کے بعد ان کو دھمکی دی کہ اگر تم نہ مانے تو نکل جاؤ گے، تم ختم ہو جاؤ گے۔ یقین اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی رسول اور قرآن کو اپنے سامنے پا کر بھی، سارے دلائل دے کر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ جن لوگوں نے آپ نے عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے۔ یعنی جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہیں، معاہدوں کو پورا کیا جائے۔ سورہ مائدہ میں جو معاہدہ تھا پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور معاہدہ کسی مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، اسے پورا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر آپ انہیں کسی جنگ میں پائیں تو جو ان کے پیچھے ہیں ان کے ذریعے مار بھگائیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اور اگر آپ کسی قوم کی خیانت سے ڈریں تو آپ ان کا عہد برابری کے ساتھ ان کی جانب پھینک دیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آخر کار ہر پیغمبر کو فتح بخشے گا، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے، گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو۔ تم اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ان کے علاوہ دوسروں کو خوفزدہ کرو گے جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی مدد کے وعدے کے ساتھ ساتھ تم اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو۔ اس تیاری کے لیے لازماً مال درکار ہے، تو جو اپنے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرے گا وہ بدلہ پائے گا۔ اگر دشمن صلح کرنے پر آمادہ ہو، آپ کو اندیشہ ہو کہ وہ دھوکہ دیں گے، پھر بھی آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح پر آمادہ ہو جائیے، کیونکہ ہمارا دین صلح پسندی کا دین ہے، جنگ صرف بوقت ضرورت ہے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی ان کے لیے مائل ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں کے درمیان الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے محبت مال سے پیدا نہیں ہو سکتی، اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ جس کے دل میں جس کی محبت ڈال دے یہ اسی کے کام آتی ہے۔ اس لیے اگر بچے آپ سے محبت نہیں کرتے، یا بہن بھائیوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت نہیں، یا شوہر کے دل میں نہیں، تو یہ بھی کیا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ان کے دلوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے، ہماری طرف راغب کر دے، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی ایک اچھے خوشگوار تعلق میں رہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جواب میں آپ کو محبت نہ ملے تو بڑی تکلیف کا باعث ہوتی ہے یہ بات۔ اس لیے ابن عباس کہتے ہیں بے شک جب اللہ کچھ دلوں کو ایک دوسرے سے قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز انہیں دور نہیں کر سکتی، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکائیں بھی تو بھی اس کو توڑ نہیں سکتے۔ بعض کا دشمن کی یہ چال ہوتی ہے کہ پھوٹ ڈالنے کے لیے ایک دوسرے کے درمیان وہ غلط فہمیاں ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی تو لوگوں کی ڈالی ہوئی غلط فہمیاں کوئی نقصان نہیں دیتی اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ تو نقطہ کیا ہے، راز کیا ہے، کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کر لینا چاہیے، درست کر لینا چاہیے۔ وہ آپ کے سارے معاملات کی ذمہ داری لے لے گا، وہ آپ کے معاملات درست کر دے گا۔ اس لیے ہم بعض کا کیا کرتے ہیں، دوسروں پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں یا رونے دھونے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور مسائل کا رونا دھونا حل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا حل ہے۔ تو سب سے آسان طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو نے ہی ہمیں مسئلے کا حل بتانا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ اے نبی آپ بس اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور مومنوں میں سے ان کو بھی جو آپ کے پیچھے چلے، یعنی اللہ کس کے لیے کافی ہوتا ہے، ان مومنوں کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اس لیے کہ جب اللہ کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو اللہ کی حفاظت ملتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اور وہ 10-11 سال کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا دوں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کر تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ بچوں کو یہ جو چیزیں ہیں یہ بچپن سے ہی سکھانی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوگی اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو جو اطاعت نہیں کرتا اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کر نماز مت ترک کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے جو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان میں تو انشاءاللہ سارے ہی پڑھتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں کیا کرتے ہیں لوگ، رمضان کے علاوہ نمازیں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کے ہاتھوں میں کھیلیں تو پھر کیا ہے، پھر نماز چھوڑ دیں،
آپ اپنی چین نہ ٹوٹنے دیا کریں. اب رمضان میں انشاءاللہ 5 نمازوں کے ہم عادی ہوں گے، رمضان کے بعد بھی اس روٹین کو جاری و ساری رکھنا انشاءاللہ. اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھار دو. اگر تم ان میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا. اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے. چنانچہ اگر تم میں سے جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے. اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کامیابی صبر کے ساتھ ہے. دین کی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت حاصل کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد پاتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ. تو صبر مشکل ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کام یا چیز سامنے آتی، یا کوئی غم دینے والی یا کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شور و غل کریں گے تو مسائل کا حل نکل آئے گا. جبکہ یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ صبر کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اس انرجی کو جو غم، خوف، پریشانی میں لگ رہی ہے، اس کو دعاؤں میں تبدیل کر لو تو اللہ کی مدد آ جائے گی انشاءاللہ. کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے. تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاک ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. اے نبی، تمہارے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے وہ اس سے بہتر تمہیں دے گا اور تمہیں بخش دے گا. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10 بچے پڑھانے کا کام دیا گیا. ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ دین کے اندر دیکھیں کیسی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں. اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کی ہدایت دے دے گا، اور آج جو فدیہ تم سے لیا گیا ہے اسے بہتر دے دے گا. اور اگر وہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک پہلے اللہ تعالیٰ سے بھی انہوں نے خیانت کی تو اس نے ان پر قابو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرتے تو آج قید نہ کیے جاتے. قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو عاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں خیر کثیر سے نوازا. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں سے جہاد کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو مدد کرنا تم پر لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں کہ ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو. اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فساد اور بہت بڑا فساد ہوگا. یعنی جس طرح کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہیں بھی مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اور جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی لوگ سچے مومن ہیں. ان کے لیے بخشش و باعزت رزق ہے. اور جو لوگ اس کے بعد تم ایمان لائے، ہجرت کی اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں دین کی مدد جن 2 طریقے سے کی جا رہی ہے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، یا مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں، یا انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے انسان، یا قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. تو دونوں کے باہم تعاون سے کیا ہوتا ہے؟ دین آگے بڑھتا ہے.
تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے آئے تھے، مدینہ والے، ان کے باہمی تعلق، ان کی محبت اور ایک مقصد میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کے باغوں کو، اپنے گھروں کو اور اپنے اموال میں ان کو شریک کر لیا تھا۔ کنہوں نے کیا تھا؟ پیچھے سے کوئی جواب دے، کنہوں نے شریک کیا تھا؟ انصار نے مہاجرین کو شریک کر دیا تھا اپنی تمام جائیدادوں میں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرتے ہو، اور پھر تم چاہو تو اسے نکاح کر لو۔ دیکھیں کیسی سخاوت تھی یہ۔ لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور کماؤں گا۔ اور ہم ہوتے تو فوراً ہی قبول کر لیتے، ہاں بھائی دے دو سارا کچھ ہمیں۔ نہیں، یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی، کیونکہ وہ مال کے لیے نہیں آئے تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نیت غرض ان کے ذہن میں تھی، اس کے کام کے لیے آ رہے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑا مار ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے لیے غم خواری کرنے والی ہے، اگر نہیں بھی ہے پھر بھی دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات انسان کے پاس نہیں بھی ہوتا لیکن کوئی اچھی بات ہی وہ کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے اور دے کر احسان پھر جتلا کر ضائع نہیں کرتے۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت و مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام و راحت میں انہوں نے شریک رکھا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ یہ کون فکر مند ہو رہے ہیں؟ مہاجرین فکر مند ہو رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنا کچھ ہمیں دے دیا ہے، ہمیں تو لگتا ہے وہ ساری نیکیاں لے گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے۔ یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے اور آپ کے دل سے دعا، اگر آپ ان کو دل سے دعا دیتے ہیں، سامنے دے، چاہے دل میں دے یا کسی بھی قبولیت کے موقع پر دیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اب باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ یعنی انہوں نے باغوں کے آدھی جائیداد نہیں دی، انہوں نے کیا کہا، ہمیں اجرت پہ رکھ لیں، ہم باغوں کی حفاظت کریں گے تو آپ ہمیں اجرت دے دیں۔ لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیرے لوگوں کو دے۔ انسان نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیرے دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے بھائیوں کا نہ دیا جائے۔ یہ کیسا دل تھا ان کا، اور کہ یہ کیسے بڑے دل کے لوگ تھے، اتنی بڑی وسعت کب آتی ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر کہاں سے ملنا ہے، اور اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ انسان کو یقین بھی ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ ہی نکل جاتی ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا، اور اگر ہم نے آج کسی کو دیا تو کمی تھوڑی آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا۔